دنیا میں انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے، اپنے بندے پر اگر کوئی پریشانی دی تو اس کے بدلے میں اس کی خطاؤں کو معاف بھی فرما رہے ہیں۔ لیکن ہاں، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی نہیں چاہیے۔ ہم اس آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم روئے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم پر ایسی پریشانی مت ڈالنا جس کے ہم قابل ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ پریشانی ہے تو اس کی طاقت کے زیادہ نہیں ڈالیں گے، جتنی اس کو سہنے کی عادت ہے وہ سہ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اتنی ہی پریشانی ڈالتی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پریشانی دی اس میں صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے بدلے ہو سکتے ہے اس میں کیا آپ لوگوں کو دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر کوئی پریشانی ڈالی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں، ان کی خطاؤں کو معاف فرما رہے، گناہوں کو معاف فرما رہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں، نماز سے دور بھاگتے ہیں، گھر کے اندر پریشانی ہے دوسروں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر یہ پریشانی ہے، کیوں ہے؟ سوچنا چاہیے کس وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل کرنے والے ہیں، وہی اس چیز کا بدلہ دیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر کوئی پریشانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اس کے بدلے میں صبر کرے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بہترین دے دے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کسی چیز کی طلب کر رہے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو کیا دے دے۔ اگر وہ چیز نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بھی دے سکتے ہیں، اور دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک اور بات سناتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس دو جیب ہیں اور آپ لوگ دائیں طرف پیسے ڈالتے ہیں، بائیں طرف نہیں ڈالتے، اپنی جیب میں جو پیسے رکھتے ہیں وہ دائیں طرف رکھتے ہیں۔ اگر بائی چانس آپ سے غلطی ہو جائے کہ آپ نے دائیں کی جگہ بائیں طرف ڈال دیا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ پریشان ہو جائیں گے، ہاتھ ڈالیں گے، آپ لوگوں کو وہ پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ آپ نے ڈالے ہی نہیں اس طرف جس طرف ڈالتے تھے آپ لوگ۔ تو تھوڑی سی پریشانی آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے انسان کی خطاؤں کو معاف فرما رہے ہیں۔ تو انسان پر جو پریشانی آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اپنے بندے کو پریشانی میں نہیں ڈالتا، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بندوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اتنی بندے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ پیارے عزیزو، اپنے آپ کو صبر کرے، اگر پریشانی ہے صبر کرے، گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی پریشانی ہے اس میں صبر کرے، اللہ تعالیٰ صبر کے ذریعے سے بھی ایک تو صبر کا ثواب آپ لوگوں کو مل رہا ہے، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو پریشانی دی آپ لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کی خطاؤں کو، آپ کے گناہوں کو معاف بھی فرما رہی ہے۔ کتنا غفور الرحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہتے ہیں، اگر انسان ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، پریشانی میں گھوم رہا ہے، سوچتا ہے کہ مجھ پر یہ پریشانی کیوں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پریشانی نہیں دیتے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تو معلوم کروا رہے کہ تجھ کو تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بلکہ انسان کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ بندے کو پریشان نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ انسان اگر زندگی صحیح گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر ایسی خوشیاں لاتے کہ انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان کسی چیز کو سوچتا ہے کہ میں وہ چیز لے لوں، میرے پاس پیسے آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
اس سے پہلے، اس کے مانگنے سے پہلے اگر اس نے سوچا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مانگنے سے پہلے اس کو عطا فرما دیتے. کتنا غفور رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے عزیزو، اپنے آپ کو نماز کے اندر لگاؤ. نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. آج ہماری نماز اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا قرب حاصل ہو جائے. اپنی نمازوں کے اندر درستگی کرے، اپنی نمازوں کو صحیح سلامت پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، سکون کے ساتھ پڑھے. پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسی کیسی خوشی آئے گی جس کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو پریشانی نہیں دیتے ہیں، تھوڑی بہت ہی دیتے ہیں، لیکن اس کو ختم کر دیتے ہیں. جب بندہ نیک بن جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر وقت خوش رکھتے ہیں. اس کی زندگی کے اندر جو پریشانی تھی اس کو منٹوں سنٹوں میں ختم کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بندوں پر پریشانی نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ اس پر پریشانی نہیں ڈالتا. بلکہ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر چلے. اگر آپ کام کر رہے ہیں تو نماز کو مت چھوڑے، نماز کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ چیز جو آپ نے مانگی ہے دنیا کے اندر دے دے، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی اس سے بہتر دے دیتی ہے. اگر دنیا کے اندر نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو آخرت میں اس کا جو بدلہ ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا. اس لیے پیارے عزیزو، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.